اربعین عربی زبان میں 40 کو کہا جاتا ہے اور 20 صفر کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40ویں روز کی مناسبت سے اس دن کو اربعین کہا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری کے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو امام حسین علیہ السلام کا پہلا زائر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مشہور تاریخی اسناد کے مطابق جابر نے عطیہ اوفی کے ہمراہ 20 صفر سن 61 ہجری کو کربلا آ کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی۔ صحابی رسول حضرت جابر جو اس وقت نابینا ہو چکے تھے، نہر فرات سے غسل کیا، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کیا اور آہستہ آہستہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی جانب روانہ ہوئے۔ عطیہ بن اوفی کی رہنمائی میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنا ہاتھ قبر مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام پر رکھا اور اس قدر گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد 3 بار یا حسین کہا اور گریہ کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے دیگر شہداء کی قبور کی بھی زیارت کی۔ تاریخ کے کچھ اوراق میں یہ بھی تحریر ہے کہ اسیران کربلا اسی سال یعنی سن 61 ہجری کو ہی شام سے رہا ہو کر مدینہ جانے سے پہلے قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے عراق گئے اور واقعہ کربلا کے 40 دن بعد 20 صفر کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو جابر بن عبداللہ انصاری اور بنی ہاشم کے بعض افراد کو وہاں پہلے سے پایا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشہور قول کی بنا پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے سروں کو عاشورہ کے دن ان کے بدن سے جدا کیا گیا تھا اور اسیران کربلا کے ساتھ شہداء کے سروں کو بھی شام یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ سر اسیران کربلا کی رہائی کے ساتھ اسیران کربلا کو واپس کر دیے گئے تھے۔ اربعین کے دن اسیران کربلا جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور باقی شہداء کی قبور پر پہنچے، ان سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ہر سال 20 صفر یعنی اربعین کے دن پوری دنیا سے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے عشق میں کروڑوں لوگ نجف سے پیدل سفر طے کرتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں اور حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔